السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہلہ واصحابہ ومن استنى بسنته الى یوم الدین اللهم اجعلنا منهم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اهدنا وسددنا۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں سورہ البقرہ۔ البقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے۔ اس صورت میں ہم انشاءاللہ آگے چل کر گائے کا قصہ پڑھیں گے، اسی وجہ سے اس نام کو بقرہ کہا گیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سورہ البقرہ کی فضیلت کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ جس بھی گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان، کہ جس بھی گھر میں البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو آج آپ اور میں پریشان ہیں اپنے گھروں کے میں داخل ہونے والے شیاطین سے اور ہمارے گھروں کی ڈسٹربنس سے، تو آپ اس سورت کو پڑھیں۔ سورت لمبی ہے تو میرے خیال میں تھوڑا سا اس لیے ہم نہیں پڑھ سکتے، ورنہ اگر سورہ یاسین یا سورہ رحمان جتنی ہوتی تو ڈیلی بیسس پہ پڑھی جاتی۔ لیکن اس کا اچھا حل یہ ہے کہ اگر آپ روز نہیں پڑھ سکتے تو آپ سورہ البقرہ شروع کریں، اس کو 2 یا 3 دن میں مکمل کر لیں اور پھر دوبارہ سے شروع کر لیں، لیکن کنٹینیوس سورہ البقرہ کی تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ البقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے، اور جتنی بھی باطل قوتیں ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سورہ البقرہ مدنی سورت ہے اور اس میں ٹوٹل 286 آیات ہیں، لیکن اس کی مختلف آیات مختلف مواقع پہ نازل ہوئیں۔ کچھ آیات مدنی دور کے شروع میں نازل ہوئی، کچھ درمیان کی، کچھ اینڈ میں جا کے۔ ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب سورہ البقرہ پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ سورہ البقرہ میں بہت جامع مضامین ہے۔ سورہ البقرہ میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو واقعی میں شروع میں آنی ضروری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ترتیب مصحف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے دوسرے نمبر پہ رکھا۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 ہے الف لام میم۔ الف، لام اور میم یہ ہیں حروف مقطعات۔ مقطعات کا مطلب ہوتا ہے عربی میں قطع کیا ہوا، یعنی الگ الگ پڑھا گیا۔ اب یہی جو 3 حروف ہیں یہی آگے 30ویں پارے میں آتے ہیں، جہاں آتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہاں پر بھی الف لام اور میم ہی ہے، لیکن وہاں ہم اسے پڑھتے ہیں الم، لیکن یہاں پر پڑھا گیا الف لام اور میم۔ ہوا یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، بلکہ تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں اس کی اگلی آیت بھی پڑھ لیتی ہوں، اور اگلی آیت کا پہلا پورشن بس صرف آپ اور میں آج کریں گے، اور اگلے پورشن کو ہم اگلی تفسیر کے ساتھ ملائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک، یعنی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اب اگر آپ اس بات پہ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اسی لیے جب پہلی وحی آئی اور جبرائیل امین نے کہا اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو لوگ کیا کہتے تھے؟ جھوٹا نبی ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور اس کے پاس کوئی کتاب ہے، لیکن اللہ کے نبی کے پاس کتاب تو نہیں تھی۔ اب میری باتوں کو غور سے سمجھیے گا، کتاب نہیں تھی، اگر کتاب ہوتی تو کس کے پاس ہوتی؟ اللہ کے نبی کے پاس ہوتی، لیکن اگر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تب بھی فائدہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، وہ تھے ہی امی۔ یہی وہ معجزہ ہے جس سے کہا گیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ جو ہمارے نبی امی پہ نازل ہوا کہ انہیں پڑھنا نہیں آتا اور ان کی زبان سے کلام کو جاری کیا گیا۔ اب قرآن پاک میں قرآن کو کلام کہا گیا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں حتی یسمع کلام اللہ، ٹھیک، لیکن قرآن کو قرآن بھی کہا گیا۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو بار بار پڑھی جائے، یا وہ چیز جو اونچی اونچی پڑھی جائے، کثرت سے پڑھی جائے، لیکن قرآن کو کتاب کہا گیا اس آیت میں، ذالک الکتاب، ٹھیک ہے، یہاں کتاب کہا گیا۔ اب کتاب کیوں کہا گیا؟
اسی میں ہم حروف مقطعات کی بھی بات کریں گے کہ حروف مقطعات قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی پہلی آیت میں کیوں ڈالے گئے. جب کتاب کو کتاب کہا گیا، ٹھیک ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کتاب سامنے ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس پیٹڈ فارم میں ہوتی ہے. جیسے ہمارے پاس اس وقت مصحف موجود ہیں، قرآن پاک موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو اس قرآن کو کتاب کیوں کہا گیا؟ سب سے پہلا کوشچن اس وجہ سے، پہلی بات یہ کہ لوگ جب قرآن پاک سنتے تھے نا تو انہیں فوراً احساس ہوتا تھا کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے. وہ فوراً کوشش کرتے کہ غلطی پکڑیں. اچھا، اگر اس شک میں تھے کہ محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو محمد ہی کہتے تھے نا، ہم درود ساتھ لگاتے ہیں، تو سوال یہ تھا کہ یہ کلام پھر لکھا کس نے؟ تو جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں یہود بہت کثرت سے آباد تھے، اور یہود جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں، بلکہ یہود کے نزدیک تو امی ہونا ایک گالی تھی. آگے اسی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ وہ امی لوگوں کے ساتھ تو نہ وعدے پورے کرتے تھے اور نہ ہی ان کے ادھار واپس کرتے اور نہ ہی ان کے معاملات صاف کرتے. کیا کہتے یہ امی لوگ، جیسے ہم کہتے ہیں آج کل یہ تھرڈ کلاس پیپل، تو وہ کہتے تھے امی لوگ جو پڑھا لکھا نہیں، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، وہ تو کسی قابل ہی نہیں. تو وہ کیا کرتے کہ جب انہیں پتا لگا کہ نبی امی ہیں، اور امی کون ہوتا ہے؟ امی کا مطلب ہوتا ہے ام سے نکلا ہے امی، ٹھیک ہے، امی سے نکلا ہے، اور ماں کو کہتے ہیں. اب آپ ماں کو کیوں کہتے ہیں اور وہ کیوں ان پڑھ لوگوں کو امی کہتے تھے؟ ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ یہ امی ہے، یعنی کہ یہ ایسا ہے، اس کا علم ایسا ہے اور اس کے علم کا لیول ایسا ہے جیسا یہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو. جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے کوئی نکلتا ہے نا بچہ، تو نہ اس کو کھانے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ، نہ اس کو کسی چیز کا علم، تو ان پڑھ بندے کو اس وجہ سے امی کہا جاتا ہے. ٹھیک، اب انہیں یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی، اور سورہ البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور مدنی دور کی پہلی صورتوں میں سے ہے. لیکن اس کی جو سب سے پہلی آیت جب نازل ہوئی، الف لام میم، تو الف لام اور میم تینوں ہیں حروف مقطعات، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف، جسے ہم اردو میں حروف تہجی کہہ لیں یا الفابیٹس کہہ لیں. اب حروف تہجی کسے آتے ہیں؟ اسی شخص کو جو پڑھنا سیکھے گا. آپ دیکھیں، جب ہم شروع میں اسکول جانا شروع ہوئے یا ہمارے بچے اسکول جانا شروع ہوتے ہیں تو نرسری میں یا پلے گروپ میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ الفابیٹس. یہ ہے الف با تا یا الف بے تے، اور اسی طرح اے بی سی ڈی یہ سکھائے جاتے ہیں. الفابیٹس کیوں سکھائے جاتے ہیں؟ تاکہ پتا چلے کہ بنیادی حروف یہ ہیں، انہی سے آگے تمام لفظ بنیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ ان پڑھ ہو، فرض کریں آپ کی فیملی میں کوئی بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن وہ بات کرتا ہے تو آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کرتے کرتے اپنی لینگویج میں، اپنے سٹائل میں، اپنی ٹون میں 2-3 انگلش کے حروف بول لیتا ہے، ٹھیک ہے. یا پھر آپ کی ملازمہ ہے، آپ کوئی ان سے بات کرتے ہیں اور وہ ہر بات پہ اوکے کر دیتی ہیں، اوکے میم، ٹھیک ہے، اوکے میڈم جی. اکثر ملازمہ بات کرتے ہیں میڈم جی، تو اگر آپ پوچھیں میڈم جی کے اسپیلنگ سنائیں تو انہیں نہیں آئیں گے. اگر آپ انہیں کہیں اچھا اوکے کے اسپیلنگ سناؤ، انہیں نہیں آئے گا. ہمارے چھوٹے بچے، ہم ان سے جب کوئی بات کرتے ہیں، کوئی کنورسیشن کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو. حالانکہ تھینک یو کے اسپیلنگ نہیں آتے، فوراً کہتے ہیں یس موم، لیکن یس موم کے اسپیلنگ نہیں آتے، اسپیلنگ سیکھنے پڑتے ہیں. تو جب اللہ کے نبی پہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں حروف مقطعات تھے، الفابیٹس تھے، تو یہود بہت حیران ہوئے کہ ایک بندہ جو ان پڑھ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیسے حروف مقطعات آ گئے، اس کو بیسک باتیں کیسے پتا چل گئیں. تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ بندہ یہ بات خود سے نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یہ بات خود سے نہیں کہی جا رہی، یہ تو کسی کتاب کا حصہ ہے. کیونکہ جب بھی کوئی کتاب شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے حروف تہجی پڑھے جاتے ہیں. تو جب انہیں شک پڑا کہ یہ تو لگتا ہے کسی کتاب میں سے بول رہا ہے، تو اللہ نے اگلی آیت میں جواب دے دیا، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا ذالک، یہ دور کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعید کے لیے، اشارہ بعید ہے کہ دور کی کتاب. یہاں عربی میں یہ نہیں کہتے یہ کتاب، عربی میں کہتے وہ کتاب. وہ کون سی کتاب؟ جو اللہ کے پاس ہے، لوح محفوظ میں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کتاب نازل ہی نہیں ہوئی. اللہ کے نبی کو تو زبان سے کلام جاری کروایا گیا، اللہ کے نبی پہ تو دل پہ وحی اتاری گئی جو آپ کی زبان سے جاری ہوئی. تو اللہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب، واقعی کتاب ہے. اور کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. اب
دوسری بات کہ کتاب کو کتاب کیوں کہا گیا، تو دوسری ایک اور وجہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی چیز لکھتے ہیں، فرض کریں میں نے اپنے پاس کوئی تفسیر لکھی، ترجمہ لکھا، یا میں نے سیرت لکھی، یا کچھ بھی لکھا، یا آپ کچھ بھی لکھتی ہیں، آپ نوٹس بنا لیتی ہیں. فرض کریں آپ میری وائس سن کے نوٹس بنا رہی ہیں، آپ نے نوٹس بنا لیے، لیکن آپ کو لگا آپ نے بعد میں کسی اور اسکالر کی کوئی تقریر سنی، اسی آیت سے ریلیٹڈ کوئی ترجمہ تفسیر سنی، یا آپ نے سیرت کے متعلق کوئی سنا، آپ کیا کریں گی؟ اسی کے ساتھ اسٹیکی نوٹ ایڈ کر لیں گی کہ اچھا یہ ہے تو ساتھ میں یہ ایڈ کر لیتی ہوں. یا ہم جب لکھا ہوتا ہے تو ہم اس کو ایڈٹ کر کے کہ اچھا اس پیرے میں نا یہ بات اوپر آنی چاہیے، یہ نیچے آنی چاہیے، ہم اس کو مٹا سکتے ہیں، ریز کر سکتے ہیں، ایڈٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، زبان سے نکل گئی بات، اس میں پھر ایڈیشن نہیں ہو سکتا. کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت بولی اور پھر کہا نہیں اس آیت کو ایسے نہیں ایسے کر دو، نہیں ایسا نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا بھی عرصہ قرآن پاک نازل ہوا، اور سورہ البقرہ تو وہ سورت تھی کہ اور صورتیں بھی نازل ہو رہی ہیں اور کچھ پورشن سورہ البقرہ کا بھی نازل ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی کو بتایا گیا، اللہ کے حکم سے بتا دیا گیا یہ آیت اس صورت میں فلاں جگہ پر آئے گی. ٹھیک، یہی تھا اللہ کا معجزہ. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ کمان سے نکلا تیر اور زبان سے نکلی بات واپس نہیں آتی، تو اسی وجہ سے اسے کلام اور قرآن کہا گیا کہ ایسا کلام جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لوح محفوظ میں ہے، نبی کو دیا گیا ہے. نبی کو جو کلام دیا گیا، کتاب لوح محفوظ میں محفوظ ہے نبی کی زبان کے ذریعے. اور آپ دیکھیں زبان کی بات جب واپس نہیں جا سکتی تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ زبان سے بات نکل رہی ہے، ایک دفعہ نکل رہی ہے، اور پھر ساری زندگی کے لیے وہ بات ویسی کی ویسی ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. عرب جو تھے نا، عرب ہم پڑھ چکے پہلے کہ وہ عربی زبان پہ بہت فخر کرتے تھے. اور یہ نہیں کہ صرف وہ فخر کرتے تھے، وہ حجت بازی بھی بہت کرتے تھے. انہیں اپنی شاعری پر، اپنے کلام پر بہت زیادہ ناز تھا. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے اسٹیٹس پہ شعر بھی لکھا پڑھتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں، ہم تو شاعری تو بہت دور کی بات، کسی کی شاعری اسٹیٹس پہ یا موبائل پہ یا کسی جگہ پر کسی رکشے کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں تو وہ چولی ماری ہو پھر بھی ہم خوش ہوتے ہیں، واہ 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 دیکھو نا اس کا کتنا سینس ہے، اس نے کیسے لکھا اور واقعی میں بات اتنی اچھی کی. یا پھر ہم کوئی کوٹیشن پڑھتے ہیں تو ہم تب بھی کہتے ہیں ہاں واقعی یہ تو واقعی بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن عرب کیا کرتے تھے، وہ واہ واہ نہیں کرتے تھے، وہ کیڑے نکالتے تھے، حجت بازی کرتے تھے. اور اسی سلسلے میں اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو حضرت حسان کا واقعہ ملتا ہے، حسان بن ثابت کا، کہ عرب میں یہ ہوتا تھا کہ تمام قبیلے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے. کہ مقابلہ کس بات کا ہوتا تھا کہ کون سا قبیلہ زیادہ جہاد کرے گا، کون سا قبیلہ زیادہ نفاق کرے گا، یعنی صدقہ کرے گا، ٹھیک ہے، تو انفاق کرے گا، انفاق کرے گا. تو یہ ایک دوسرے میں مقابلہ کرتے تھے. تو حضرت حسان بن ثابت جو تھے وہ بہترین شاعر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہترین شعراء میں سے تھے. تو حضرت حسان نے کیا کیا کہ اپنے قبیلے کی تعریف میں نا کچھ اشعار لکھے، پوری ایک نظم لکھ دی. اور اس کے بس میں آپ کو ایک حصہ سناتی ہوں. وہ کہتے ہیں عربی میں لنل جفنات الغر یلمعن بالضحى واسیافنا یقطرن من نجدت دمل. اچھا اس طرح پوری یہ پوئم ہے. تو وہ اب شاعری کر رہے ہیں اور حضرت خنسا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کی شاعری سن رہی ہیں. انہوں نے ان کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ اب شاعری جو حضرت حسان نے کی تھی، لنل جفنات الغر، کہ ہمارا جو قبیلہ ہے، ہمارے پاس بڑے چمکیلے پیالے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کہنا شاعری میں یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر چمکیلے پیالے ہیں تو جو پیالہ خود اتنا چمکیلا ہے تو سوچو اس کے اندر کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس چمکیلے پیالے ہیں. ٹھیک، اور کیا کہا، یلمعنا بالضحى، جو دن میں چمکتے ہیں، واسیافنا، اور ہماری جو تلواریں ہیں، یقطرنا، اس میں سے ٹپکتے ہیں، من نجدۃ دما، ایسے خون کے قطرے کہ جب ہم اپنے کسی بندے کو چھڑانے کے لیے جاتے ہیں، یعنی کسی کی ریسکیو کرنے کسی مشن پہ جاتے ہیں، کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے قبیلے کے خلاف کسی نے تلوار اٹھائی، تو ہم جب ان کے مقابلے میں جاتے ہیں تو ہماری تلواروں سے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، یعنی ہم اتنی کثرت سے جہاد کرتے ہیں. تو حضرت خنسا نے بلا لیا، کہتی ہیں کولتا جفنات،
تو تم نے کہا کہ جفانات ہیں. لوکانا جفان، تم نے جفان کیوں نہیں کہا. لکانا احسن، کہ یہ زیادہ اچھا ہوتا. اب جفانات عربی میں کہتے ہیں، عربی میں دو طرح کی جمع ہوتی ہے. ایک جمع ایسی ہوتی ہے جو 10 سے کم کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ایک جمع ایسی ہوتی ہے جو 10 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو حضرت خنسا کہتی ہیں کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ جفانات ہیں، یعنی کہ 10 سے کم پیالے ہیں. سننے والا کہے گا اچھا تمہارے پاس صرف 10 سے ہی کم پیالے ہیں، تمہارے پاس زیادہ پیالے ہی نہیں، تم نے یہ کیوں نہیں کہا. لوکانا جفان، تم نے 10 سے زیادہ کیوں نہیں کہا. اگر تم 10 سے زیادہ کہتے تو بہت ہی اچھا ہوتا. ٹھیک. پھر وہ کہہ رہی ہیں تم نے یہ کیوں کہا بالضحیٰ، کہ دن میں چمکتے ہیں. اور بلکہ اس سے پہلے لفظ تھا یلمعنا، کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ وہ دن میں چمکتے ہیں. یلمعنا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس روشنی جو ہے نا، ان پہ جب روشنی پڑتی ہے تو وہ چمکتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم نے یہ کیوں کہا یلمعنا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا یشرقنا، کہ انہی سے روشنی نکلتی ہے. جب تم کہو گے یلمعنا تو اس کا مطلب ہے روشنی کہیں اور سے آ رہی ہے، اس روشنی کی وجہ سے یہ چمک رہا ہے. اگر تم کہتے یشرقنا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ روشنی اسی پیالے سے پھوٹ رہی ہے. پھر تم نے یہ کیوں کہا بالضحیٰ، تم نے یہ یعنی کہ دن کا کہا کہ دن میں چمکتے ہیں، تو دن میں تو ہر چیز چمکتی ہے، دن میں تو پتھر بھی چمکے گا. تم نے یہ کیوں نہیں کہا باللیل، کہ رات کو چمکتے ہیں. تم یہ کہتے کہ رات کو چمکتے ہیں تو بات میں وزن زیادہ ہوتا. پھر کہتی ہیں تم نے یہ کیوں کہا واسیافنا، اسیافنا بھی 10 سے کم تلواریں ہیں. کہتی ہیں تم نے سیوفنا کیوں نہ کہا، یعنی کہ 10 سے زیادہ تلواریں. تمہارا دشمن کیا کہے گا کہ ان کے پاس تلواریں ہی کم ہیں، تم کہتے سیوفنا. پھر کہتی ہیں تم نے یہ کیوں کہا یقطرنا، کہ اس میں سے ٹپکتے ہیں. کہتی ہیں تم نے کہنا تھا یجرینا، کہ اس میں سے بہتے ہیں. یعنی کہ ہماری تلواروں سے قطرے ٹپکتے نہیں ہیں، قطرے خون بہتا ہے، خون کی ندیاں بہتی ہیں. پھر کہتی ہیں تم نے یہ کیوں کہا دمل، تم کہتے دماءن. تم یہ کیوں کہا کہ تم دمن، تم نے کیوں کہا، تم نے کیوں کہا خون کا ایک قطرہ بہتا ہے، تم کہتے دماءن، خون کے دریا بہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ عرب ایسے تھے کہ ہر بات میں حجت، ہر بات میں حجت بازی. اور جب عام شاعری کی وہ اتنی حجت بازی کر رہے ہیں تو کیسے پاسبل نہیں تھا کہ وہ قرآن میں سے غلطی نہ نکالتے. اللہ کے نبی کا ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے قرآن میں 3 غلطیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا بیٹھو ذرا بتاؤ کیا غلطیاں ہیں. کہتا ہے کہ تمہارے قرآن میں 3 ایسے لفظ استعمال ہوئے جو ہماری عربی میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تمہارے قرآن میں لفظ آیا قبارہ، ہماری جو ہے نا، جو ہماری عربی لینگویج ہے اس میں قبارہ کا لفظ نہیں آتا. اسی طرح تمہاری عربی زبان میں، ہماری عربی زبان میں لفظ عجیب ہے، اور تم نے اپنے قرآن میں پڑھا عجاب، تو تمہارے قرآن میں عجاب ہے، اور عجاب تو ہماری عربی میں استعمال نہیں ہوتا. عجیب تو ہوتا ہے لیکن یہ عجاب کیا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ ہماری جو عربی زبان ہے اس میں شیر کے لیے لفظ آتا ہے اسد، اور تم نے کسورہ بولا. تمہاری جو قرآن ہے، تمہارا کلام ہے، اس میں لفظ ہے کسورہ. تو یہ تینوں حروف تو عربی کے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو آواز لگائی اور کہا کہ حسان کو بلا کے لاؤ. حسان آ گئی، وہی حسان بن ثابت ہیں جو شاعر تھے. بلایا، حسان آئے. کہتے ہیں حسان بیٹھ جاؤ. حضرت حسان بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. کہا جاؤ. جانے کے لیے موڑے تو کہا رک جاؤ، رکو، ٹھہر جاؤ. ٹھہر گئے. کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. پھر کہتے ہیں نہیں اٹھ جاؤ. پھر اٹھ گئے. پھر کہتے ہیں جاؤ. جانے لگے. پھر کہتے ہیں رک جاؤ. اب دیکھیں حضرت حسان بھی پریشان ہو گئے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو حضرت حسان نے پریشانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا کسوت العرب انت کبارنا ھذا شیء عجیب. اب آپ نوٹ کریں، اگر اس فکرے میں تینوں باتیں آ گئیں، یا کسورت العرب، اے عرب کے شیر، انت کبارنا، آپ ہمارے بڑے ہیں، ھذا شیء عجاب، کہ یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. اب وہ بندہ پاس بیٹھا ہے، اس نے تینوں لفظ سن لیے کہ ہاں واقعی عربی کے ہیں، وہ خود ہی اٹھ کے چلا گیا. تو قرآن پاک پر حجتیں کرنے والوں نے بہت سی حجتیں کی. قرآن پاک جب اترا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کو کہہ رہے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب وامرأتہ حمالۃ الحطب. تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل لڑنے کے لیے پہنچ گئی. ٹھیک ہے کہ تم مجھے اور میرے خاوند کو یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ ہلاک ہوگا. اب جو مزے کی بات، معجزہ قرآن کا یہ کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہو گیا. اب اگر ابو لہب چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو، کلام کو جھوٹا ثابت کرے، وہ کلمہ پڑھ لیتا، منافق ہی ہو جاتا.
دل سے نہ پڑھتا، زبان سے کلمہ پڑھ لیتا کہ چلو محمد کا کلام جھوٹا ثابت ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ اور ایسا کیوں نہیں ہوا؟ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی بات لکھی جا چکی، اللہ کا کلام ہی ایسا معجزہ ہے۔ اب چونکہ اس وقت اللہ کے نبی کے پاس کتاب نہیں تھی، اللہ کے نبی کو، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جو ترتیب نزولی ہے وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف اوقات میں آیات مختلف موقع کے لیے نازل کی، لیکن جو ترتیب مصحف ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ اس معجزے کو ڈیٹیل میں جاننا شروع کریں، اب اس پہ اتنا کام ہو رہا ہے، آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ قرآن 600 صفحے کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بہت سی چیزوں کا بیلنس ہے۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا، اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جمع کروایا، اسے حافظین کے سینوں میں اتارا، تو دیکھیں فرق کتنا ہے۔ کسی آیت میں کوئی فرق نہیں آیا، کسی حرف میں کوئی فرق نہیں آیا، اور قرآن اپنے آپ میں زندہ معجزہ۔ جب یہود یا کفار مکہ معجزے مانگتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی پر قرآن نازل کیا گیا اور یہی ان کا معجزہ ہے۔ ہمارے بچے کو پتہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کے نبی پہ آنے والا معجزہ ہے، لیکن ہمیں اس معجزے کے بارے میں بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنے پاس اپنے نوٹس میں لکھیں کہ قرآن پاک میں قرآن پاک کے معجزوں کے بارے میں اگر میں آپ سے بات شیئر کروں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا اور ایسے بیلنس انداز میں کیا کہ یہ بیلنس آپ کو اور مجھے بتاتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں دو بات کی گئی، دنیا کی اور آخرت کی۔ دنیا اور آخرت دو پیرالل چیزیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں یہ رہ کے کرو گے تو آخرت میں یہ ملے گا، دنیا ایسی گزارو گے تو آخرت ایسی ملے گی۔ قرآن پاک میں دنیا کا لفظ آیا 115 دفعہ، اور قرآن پاک میں آخرت کا لفظ بھی آیا 115 دفعہ۔ اب معجزہ ہے نا کہ اللہ نے بیلنس رکھا۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بات کی اور فرشتوں کی بات کی۔ دونوں اللہ کی مخلوقات ہیں، ہم سے ہٹ کے ہیں۔ ایک ہے جو اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گیا، اور ایک ہے جو اللہ کی اطاعت میں ہر وقت لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شیاطین کی بات 88 دفعہ کی، شیطان کی، اور 88 دفعہ ہی قرآن میں ذکر آیا ہے فرشتوں کا، ملائکہ کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زندگی اور موت کا تذکرہ کیا۔ زندگی ایسے گزارو گے تو موت ایسے آئے گی، زندگی ایسی ہوگی تو موت ایسی ہوگی، زندگی میں یہ کرو گے تو موت کے وقت یہ ہوگا۔ زندگی کا لفظ الحیات قرآن پاک میں 145 ٹائم آیا ہے، 145 دفعہ، اور قرآن پاک میں موت کا لفظ بھی 145 دفعہ آیا ہے نا معجزہ۔ اللہ کے کلام میں ایمان، الایمان، یہ لفظ آیا 17 دفعہ۔ ایمان کی پیرالل کیا ہے؟ کفر۔ قرآن پاک میں کفر بھی 17 دفعہ آیا ہے۔ قرآن پاک کا اس سے بڑا معجزہ، قرآن پاک میں ابلیس کا نام آیا 11 دفعہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں 11 دفعہ ہی شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو شیطان سے پناہ مانگو۔ اب مہینے کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینے کا مطلب شہر، اور شہر قرآن پاک میں 12 دفعہ آیا، تو سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12۔ اب صلوات جمع ہے صلات کی، ٹھیک ہے، صلات کہتے ہیں نماز کو، الصلاۃ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، اور صلاۃ کی جمع ہے صلوات۔ صلوات آیا ہے 5 دفعہ۔ دن میں کتنی نمازیں پڑھتی ہیں آپ؟ 5 نمازیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے اور مجھ سے کلام کیا۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے دعا کی تھی نا، اے اللہ تو مجھے ہدایت کا راستہ دے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دے۔ اب جب ہم ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں تو کنورسیشن چلتی ہے، جو کافر ہیں، منافق ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، وہ کوئی بات کرتے ہیں اور اللہ ان کے جواب میں بات بیان کرتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں تو ان کے سوال کرنے کے لیے کیا لفظ آئے گا قرآن میں؟ قالو، انہوں نے کہا، ٹھیک۔ تو جب وہ کہیں گے کوئی بات تو جواب میں ہمارے نبی بھی کوئی بات کریں گے یا مسلمان بھی کوئی بات کریں گے، تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ قل، کہہ دیجئے، یعنی کہ انہوں نے اگر یہ کہا ہے تو آپ یہ کہہ دیجئے، وہ یہ کہتے ہیں تو تم یہ کہہ دو، انہوں نے یہ کہا ہے تو تم اس کا یہ جواب دے دو۔ اور مزے کی بات، قالو 332 دفعہ آیا قرآن میں، اور قل بھی 332 دفعہ آیا۔ اچھا سوال کریں، جواب دے دو، وہ یہ کہہ رہے ہیں تم یہ کہہ دو، وہ یہ کہہ رہے ہیں تم یہ کہہ دو۔ تو کتنا ہی عجیب بات ہے نا، یہ ہے ہمارے قرآن کے معجزے، یہ ہے وہ عجیب کلام جس کے بارے میں کہا جاتا تھا ما اعجب ھذا الکلام، یہ کتنا ہی عجیب کلام ہے۔
آپ کو اور مجھے فخر کرنا چاہیے کہ یہاں پر میں اس کلام کے ساتھ جڑے. اگر ہم معجزات کی بات کریں تو آپ قرآن پاک کی صرف ایک آیت لے لیں. اگر ہم آیات کو دیکھیں نا تو ہم ایک آیت لے لیں, ربک فکبر, ایک چھوٹی سی آیت ہے, ٹھیک ہے, ربک فکبر. اب آپ اس میں بیلنس دیکھیں, شروع میں آیا را, ربک, آخر میں آیا فکبر را. شروع میں آ رہا ہے رب, با, رب, رب, با تشدید والا, فکبر, با تشدید والا. شروع میں آ رہا ہے رب کا, تیسرا حرف آ رہا ہے کاف, اور آخر میں کیا آ رہا ہے فکبر, کاف. تو درمیان میں صرف فا. اتنی بیلنس آیت کہ جب اس پہ بحث کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ایسا کیسے پاسبل ہے کہ اتنے خوبصورت طریقے سے حروف بیان کیے گئے ہیں قرآن میں. اب اگر ہم اردو میں یا انگلش میں بھی ایسا کوئی فکرہ بنانا چاہیں کہ شروع میں بھی ایک وہی لفظ آئے, اینڈ پہ بھی وہی حرف بھی وہی آئے, لفظ بھی وہی آئے, تو شاید ہم بنا تو لیں لیکن شاید اس کا معنی یا مطلب نہیں ہوگا. لیکن یہ جو آیت ہے ربک فکبر, بس تم اپنے رب کی تسبیح کرو, اس کی بڑائی بیان کرو. تو یہ قرآن پاک کے معجزات ہیں جنہیں آپ کو اور مجھے اور ہمارے بچوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتا ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے دیکھو قرآن معجزہ ہے نا, ایسے معجزہ ہے. عرب میں نا جو ولید بن مغیرہ, آپ قرآن میں جگہ جگہ اس کا بھی تذکرہ سنیں گے, عرب کا بہت بڑا شاعر تھا اور عرب یہ لوگوں کو بہت فخر تھا اس پہ. عربی پر اسے عبور تھا, مناظرے وہ کرتا تھا, شاعری وہ کرتا تھا. تو قریش نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں, شروع میں تو وہ مانتے ہی نہیں تھے, بعد میں کہا جی یہ مجنون ہو گیا تو اس پہ جن چڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب انہیں لگا کہ کسی طریقے سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, انہوں نے ولید بن مغیرہ کو بلایا. انہوں نے کہا جاؤ, ٹھیک ہے, اور اسے بات کرو. ولید بن مغیرہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, بہت اچھے طریقے سے بات کی. پیسے چاہیے, ہم پیسے دے دیتے ہیں. لیڈرشپ چاہیے, سردار بننا چاہتے ہو, ہم سردار بنا دیتے ہیں. عورتیں چاہیے, ہم عورتیں مہیا کر دیتے ہیں, جس عورت پہ ہاتھ رکھو وہ دے دی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے بات ولید بن مغیرہ کی, اور جب وہ چپ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس, یا اور کوئی بات بھی ہے؟ اس نے کہا بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی پہلی کچھ آیات پڑھنی شروع کی تو وہ رونے لگ پڑا. اب قریش دور سے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں, انہیں آواز تو نہیں آ رہی لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ ولید بن مغیرہ مقابلہ کرنے گیا ہے تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہارے گا, یہ تو جیت کے ہی آئے گا. تو ولید بن مغیرہ نے جب قرآن سنا تو رو پڑا, اور اتنا کہ وہ دھانے مار کے رونے لگ پڑا. لیکن واپس چلا گیا. واپس گیا تو اسے دیکھتے ہی جو قریش کے لوگ تھے وہ کہتے ہیں کالو شیئن عن وجہہ, کہ تمہیں کیا ہو گیا, تمہارے چہرے کو کیا ہو گیا. تو اس نے کہا واللہ, اللہ کی قسم, یعنی کہ جو محمد کا کلام ہے اس میں مٹھاس ہے. وَإِنَّهُ يَلْغُو وَلَا يُعْمَلْ عَلَيْهِ, کہ یہ کلام چھا کر رہے گا اور اس پر کوئی چیز نہیں چھا سکتی. یہ ان کا سب سے ٹاپ کلاس کا شاعر بتا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب جب قریش نے دیکھا کہ ولید بن مغیرہ کا یہ حال ہو گیا, فوراً بولے سحرک, کہ تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے, تم بھی اسی کے جادو کے اثر میں آ گئے ہو. تو اس نے یہ کہا تم مجھے جو مرضی ہے کہو, لیکن میں اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک, تو یہ وہ لوگ تھے جو قرآن میں حجتیں نکال سکتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام کو آپ کو اور مجھے دیا اور بتا دیا, ذالک الکتاب, یہ کتاب ہے, لا ریب فی, ریب کہتے ہیں شک کو, ٹھیک ہے. اسی لیے یہ جو لا ریب نام رکھتے ہیں نا, یہ غلط ہے, کوشش کیا کریں اس طرح کے نام نہ رکھا کریں, ٹھیک ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ لا ریب فی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اب آپ نے اور میں نے قرآن پاک اٹھا لیا نا ہاتھ میں, اب ہر طرح کے شک کو دل سے نکال دیجئے. شک ہمیں عمل سے روک دے گا. ہم نے شک نہیں کرنا, ہم نے اللہ کے کلام پہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ دماغ میں اس بات کو بٹھا لینی, اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین, ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. متقی کون ہوتے ہیں؟ جو پرہیزگار, تقوی والے, بچنے والے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں متقی اسے کہتے ہیں کہ جو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے برا سموہ بنا کے بیٹھ جائے وہ متقی ہے. جو ساری زندگی گھر بیٹھا رہے اور ہنسنا بھی چھوڑ دے اور بولنا بھی چھوڑ دے اور کپڑے پہننا بھی چھوڑ دے, وہ متقی نہیں. ہر وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو خلوت اور جلوت دونوں میں اللہ کی بات مانتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, وہ متقی ہے. تو اگر کوئی متقی ہے
ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اب متقی کون ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ اب آگے سے جو جتنا بھی شروع ہوگا قرآن، اس میں ہمارا وقت کم لگے گا۔ یہ کچھ آیات میں ہمارا وقت زیادہ، بیچ میں کچھ آیات ایسی آئیں گی جن میں ہمیں زیادہ وقت لگانا ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تو میری کوشش یہی ہے کہ ہم جو بات سیکھیں سمجھیں وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے اور ہم اس کو بہترین طریقے سے سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔